بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ثنا سرفراز۔ آج میں نے جو ویڈیو آپ سب کے لیے بنائی ہے اس کا نام ہے ظلم اور ناانصافی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے لیے اور تمہارے لیے آپس میں ظلم حرام کیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے سخت اندھیرا بنے گا۔ اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے کر اس کو قوت پہنچائے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ظلم کے معنی حق تلفی، بے انصافی اور زیادتی کے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرتا ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسی کا حکم بجا لائیں۔ بندوں کا فرض یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس کہا ہے جو دوسروں سے زیادتی کرے، یہ زیادتی خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مفلس ہمارے ہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم و دینار ہوں اور نہ کوئی اور سامان۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا دیوالیہ اور مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو قتل کر دیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوموں کے حقوق پھر بھی باقی رہے تو ان کے گناہ اور غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کسی کی زمین ہتھیا لینا، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ جما لینا، ماتحتوں سے ضرورت سے زیادہ کام لینا، کم تولنا، رشوت لینا، یتیم کا مال کھانا، صحیح فیصلہ نہ کرنا، سچی گواہی نہ دینا اور دوسروں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا، ظلم اور زیادتی کی مختلف شکلیں ہیں جن سے ہمیں ہمارے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ان سے معاشرے کا امن و امان تہ و بالا ہوتا ہے، سکون و اطمینان چھن جاتا ہے اور نفرت و دشمنی بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں ایمان والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھی بن کر آگے بڑھیں اور ظلم کو ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ وہ انصاف کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو، اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی ہو یا چاہے ماں باپ کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا، فریق معاملہ کا دولت مند ہو یا محتاج، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان لو کہ اللہ تمہارے ہر کام سے واقف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم فرمایا کہ مظلوم کی پکار سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے ڈریں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کریں، ماتحتوں پر رحم کریں، جس سے زیادتی کی گئی ہو ہم اس سے آگے بڑھ کر ہمدردی کریں، ایسا کرنے سے ہی ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔